شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟ شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے، اس کی اصل حقیقت تو ہم نہیں جانتے، البتہ اس کی وسوسہ اندازی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاؤس سکھایا گیا تھا، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں، چونکہ شیطان نہایت مخفی اور غیر محسوس انداز میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے شیطان کو وسوسہ کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر جنگل مارے ہوئے ہے، جہاں یہ بھولتا ہے یا غافل ہوتا ہے، وہاں فوراً شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی پوری استطاعت رکھتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے کہ وہ آپ کے پاس گئی اور عشاء کے وقت کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد واپس کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ چل پڑے تاکہ انہیں گھر چھوڑ آئیں۔ جب وہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچے جہاں حضرت ام سلمہ کا حجرہ تھا تو دو انصاری صحابہ وہاں سے گزرے اور آپ کو سلام کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا آرام سے جاؤ، یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ پاک آپ کی بابت ہمیں بھلا کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ان پر بڑی گراں گزری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس سے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ وسوسہ نہ ڈال دیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابیوں کو بتایا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں تاکہ ان کے دل میں شیطان کوئی اور شبیہ نہ پیدا کر دے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، بعض لوگ ان کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح خون اس وقت تک جسم میں گردش کرتا رہتا ہے جب تک زندگی قائم ہے، اسی طرح موت تک شیطان بھی انسان کے تعاقب میں رہتا ہے، فی الوقت انسان کے خون میں شامل نہیں ہو جاتا۔ شیطان کا انسان کے تعاقب میں رہنا تو پہلے ہی اس کی ذمہ داری اور مشن ہے، اس لیے یہ تعویل بھی اگرچہ یہاں مراد لی جا سکتی ہے مگر اس کے ساتھ اس کے حقیقی معنی کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ شیطان حقیقی طور پر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر اس کے دل میں کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی اور فلاں فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب بندے کی حالت ہو تو اس کو چاہیے کہ طاؤس پڑھے اور مزید غور و فکر سے رک جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب وہ یہ کہے تو اس کے جواب میں کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا ہم بلا ہے، پر انسان کو چاہیے اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھپکا دے اور پھر اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز سن سکے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہو جاتی ہے وہ پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے، نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صبرات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھا ہے، چنانچہ اس کے سلام کی راہ میں بیٹھنا اور کہتا ہے کہ کیا تم سلام کی خاطر اپنا اور اپنے آبا و اجداد کا دین مذہب چھوڑ دو گے؟ بندہ اس کی بات ٹھکرا کر سلام قبول کر لیتا ہے، پھر وہ اس کی ہجرت کی راہ میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہجرت کی خاطر اپنا وطن اور اپنا ماحول چھوڑ دو گے؟ بندہ اس کی یہ بات بھی ٹھکرا کر جد کے لیے چل پڑتا ہے، پھر شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جہاد کرو گے تو تمہارا جان اور مال کو نقصان پہنچے گا، ممکن ہے لڑائی میں تم مارے جاؤ اور تمہاری بیوی کسی اور سے شادی کر لے گی اور تمہارا مال و دولت بھی لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود انسان اس کی بات ٹھکرا کر جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، تو جو شخص ایسا کرے گا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر فرض ہے۔ اگر
اس کو شہید کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اگر وہ ڈوب کر مر جائے یا جانور سے گر کر مر جائے تو پھر بھی اللہ پر واجب ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ایک اور روایت ہے کہ شیطان انسان کے دل میں مختلف موقعوں پر یہ خیال اور وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ عملی طور پر انسان کو اس تجربے مشاہدے سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کسی وقت اللہ کے نام پر کوئی سائل امداد کا مطالبہ کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر اسی طرح شیطان اس کے برعکس یہ خیال دل میں ڈالنے لگتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اس خیال سے یا تو انسان اپنے پہلے ارادے کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر اس کے برعکس اللہ کی توفیق سے شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔